یہ مشہور و معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جہاں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت اور قدر اور قیمت کو سمجھ لے تو گویا اس نے شب قدر کو اچیو کر لیا، سمجھ لیا، درک کر لیا، اس تک پہنچ گیا۔ عجیب بات ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ شب قدر کو درک کر سکے، سمجھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں یعنی اس کی تقدیر بنتی ہے، اس کی زندگی، اس کی دین دنیا سب کچھ اس شب میں ہے جس شب میں اللہ قرآن کو نازل کر کے اس کی تقدیر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ بریفلی، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اس سورہ کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتی جاتی ہوں اور زیادہ کچھ ریلیٹڈ ہوگا خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اس سورہ کو سورہ امامت بھی کہتے ہیں اور ہم ام الائمہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں معلوم ہے کہ 5 ورسز ہیں، 30 ورڈز ہیں اور 112 جو ہے وہ لیٹرز ہیں۔ کیوں یہ کیوں ہم بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا ہر حرف، ہر لیٹر ایک ثواب، اجر، ایک معنی رکھتا ہے۔ کلمہ تو دور کی بات، ورڈ تو دور کی بات، حرف میں بھی، اس لیے ہمیں اس کے ہر حرف کا بھی خیال اور حساب اور کتاب رکھنا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ظاہر بھی اتنا پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اینڈ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ہی وزن کے ساتھ۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے اس سے کہتی ہوں چلے آج ہم کون سا سورہ پڑھیں جس کے اینڈ میں کون سا یہ جو ردم ہے، جو رائم ہے، اتنا خوبصورت انداز سے پروردگار عالم نے سجایا ہے، کبھی میم پر اینڈ ہو رہا ہے، کبھی را پر ہو رہا ہے، یعنی اس کی آؤٹر بیوٹی بھی اتنی حسین، جمیل اور اٹریکٹیو ہے اور واقعاً ہم سب کو اپنی طرف مجذوب کر رہی ہے۔ تو باطن تو خدا ہی جانتا ہے، اور اس سورہ کو میں نے آپ کو بتایا سورہ امامت، سورہ ولایت کہتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی شہادت یا ولادت ہو اس دن ہم وہ سورہ پڑھ کے اس معصوم کو گفٹ کر دے دیں، اور پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ معصوم کے ساتھ اور زیادہ اسٹرانگ ہو۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یہ سورہ پڑھتا رہے گا وہ معصوم سے اور زیادہ قریب اور اہل بیتی اور فاطمی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ امامت ہے، سورہ ولایت ہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اپنی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد، قل اور قدر یا دونوں قاف سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ حدیث پڑھی کہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ اللہ کی آئیڈینٹی ہے، اللہ کے تعارف اور پہچان اور اللہ کا مکمل تعارف کروا رہی ہے، اور سورہ قدر کن کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی۔ کتنا اچھا ہے، اللہ اور محمد و آل محمد، اللہ اور بہترین رب اور عبد کے درمیان جو کنیکشن کروانے والے ہیں اور واسطہ یہ فیوزات الہی ہیں، ان دونوں کو جو خدا چاہ رہا ہے ہمیشہ یاد رکھو۔ قل هو اللہ احد، سورہ قدر اینڈ قل، صحیح؟ اب یہ کیسے ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤ، سورہ امامت کیوں کہا اور ہم ام الائمہ کو پڑھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت بھی امامت کے لیے ہوئی، اور ہم نے سورہ امامت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں فکر اور اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر تدبر اور یہاں پر قدر کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم قدر شب قدر کو نہیں سمجھ سکتے، درک نہیں کر سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یقیناً بی بی زہرا کی بھی شخصیت ایسی ہے کہ مکمل ہم ان سے ان کے بارے میں جاننا اگر چاہیں بھی تو نہیں جان سکتے۔ اتنی بلند ذات ہے بی بی کی کہ عقل و فہم کی بلندیوں سے بھی بالاتر ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ تبھی تو ایک وجہ یہی بتائیے آپ کو شب قدر کی تفسیر کہنے کی، کہ آپ شب قدر ہیں، جس طرح شب قدر کو پہچانا، اس کی حقیقی عمق تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا کے حقیقی معنی اور ان کے وجود کو درک کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔